نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تصوف کے سلاسل کے اندر سب سے زیادہ جو اہمیت کی چند چیزیں ہیں ان کے اندر ایک چیز کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہ ذکر اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تمام احادیث کا مفہوم ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ ذکر کرنے والا انسان زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا شخص مردہ شخص کی مانند ہے۔ یعنی یہ روحانی زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا روحانی مردہ ہے۔ اور ایسے ہی ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک مثال دے کر یہ بات سمجھائی کہ جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور خشک ہو جاتے ہیں، اگر اس وقت درمیان میں ایک بالکل سرسبز درخت ہو تو وہ کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ غافلوں کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے میدان جنگ میں فرار ہونے والوں کی جانب سے دشمن کے ساتھ لڑنے والا شخص ہوتا ہے، اور جیسے خزاں کے موسم میں بے برگ و بار درختوں کے درمیان سرسبز درخت ہوتا ہے، اس طرح غافل لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ذکر کرنے والا انسان اللہ جل شانہ کی نظر میں حسین اور اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی شکار یعنی پرندہ شکار نہیں ہوتا اور کوئی ٹہنی نہیں ٹوٹتی مگر یہ کہ اللہ کے ذکر کی قلت کی وجہ سے، یعنی اللہ کے ذکر کی کمی کی وجہ سے۔ یعنی جب وہ پرندہ اللہ کی تسبیح کم کر دیتا ہے تو پھر وہ شکاری کے جال کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یعنی پرندے جب تک اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اس وقت تک کوئی ان کو شکار نہیں کر سکتا۔ تو جب وہ اللہ کے ذکر میں کوتاہی کرتے ہیں، اس میں کمی آتی ہے، تو اس وقت گویا ان کو موت دے دی جاتی ہے، یعنی وہ شکاری کے جال میں اور شکنجے میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی جس کا مفہوم ہے کہ کوئی پرندہ نہیں پکڑا جاتا اور نہ کوئی مچھلی پکڑی جاتی ہے مگر جب وہ تسبیح کو ضائع کرتے ہیں۔ ایسی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یعنی جس کا مفہوم ہے کہ پرندے اور مچھلیاں اس وقت شکار کیے جاتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کم کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں جب تک اللہ تعالیٰ کا نام رہے گا یہ کائنات اس وقت تک صحیح اور سلامت رہے گی، اور جس دن یہ کائنات اللہ کے نام سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے محروم ہو جائے گی اللہ پاک اس کائنات کو ختم کر دیں گے۔ یعنی یہ تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ اس میں ہمارے صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے، وہ کیا چیز ہے کہ قیامت سے بڑی مصیبت اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔
تو جو اتنی بڑی مصیبت یعنی قیامت کی مصیبت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ایک بندہ بھی دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔ اور ایسے ہی ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا ہوا ہے کہ اگر تم دنیا میں کسی بندے کو سنو کہ وہ میرا نام لے رہا ہے تو سننے کے بعد اپنے سور کو پھونکنے میں 40 سال کی تاخیر کر دینا۔ تو یعنی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا قیامت جیسی مصیبت کو بھی 40 سال کے لیے ٹال دیتا ہے۔ تو اس سے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر وقت اللہ جل شانہ کا نام لے گا، وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، وہ کثرت سے ذکر قلبی اور مراقبہ کرے گا، وہ کثرت سے وقوف قلبی کی مشق کرے گا، تو اللہ پاک جل شانہ کے ذکر کی، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستقل رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سے دنیا کی مصیبتوں کو کیوں نہیں ٹالیں گے۔ تو اس میں ہمارے مشائخ نے ایک بڑی خوبصورت یہ بات لکھی ہے کہ شریعت کے جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کی جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی مثالیں ہیں کہ اب دیکھیں انسان کے اعمال میں سب سے جو افضل عمل ہے وہ نماز ہے۔ تو اب ہمیں شریعت کے اندر نماز کے اندر بھی ذکر کا حکم ہے، نماز سے پہلے بھی ذکر کا حکم ہے، اور نماز کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے۔ تو اب نماز سے پہلے جو ذکر کا حکم ہے تو اللہ پاک قرآن پاک کے اندر یہ فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ تو یعنی نماز سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور پھر نماز کے دوران بھی اللہ جل شانہ کے ذکر کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز میں بھی اللہ جل شانہ کے ذکر کا حکم ہے۔ اب نماز کے بعد جو اللہ کے ذکر کا حکم ہے اس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، یعنی جس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔ تو اب اس سے ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز سے پہلے بھی اللہ جل شانہ کا ذکر، نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اب ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز جمعہ کی اہمیت اور زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ سے پہلے بھی ذکر کا حکم فرمایا اور نماز جمعہ کے بعد بھی ذکر کا حکم فرمایا۔ اب جو نماز جمعہ سے پہلے ذکر کا حکم فرمایا اس میں کیا فرمایا، یعنی قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ یعنی جس کا مفہوم بنتا ہے اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے کہا جائے، پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اور پھر جب نماز جمعہ ادا کر لی تو اب اس کے حوالے سے کیا فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب نماز تمہاری پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اس سے پتہ چلا جمعے کی نماز سے پہلے بھی اللہ کے ذکر کا حکم ہے، جمعے کی نماز کے بعد بھی اللہ کے ذکر کا حکم ہے۔ اب اس کے بعد نماز کے بعد اگر انسان حج کے عمل کے بارے میں غور کرے تو اب حج کا عمل کیسا عظیم الشان ہے کہ جو بندہ ابھی مقبول حج کر کے آتا ہے نا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا کہ جس دن اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو اتنا بڑا جو حج کا عمل ہے جو ابھی کچھ دن پہلے ہی ہوا، تو اب اتنے بڑے حج کے عمل میں بھی اللہ جل شانہ کے ذکر کی تلقین کی گئی۔ تو اب سورۃ البقرہ میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یعنی کیا مطلب، اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں
یعنی گنتی کے چند دنوں سے کیا مراد؟ جب تم منی میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ اور ایک جگہ پہ اللہ پاک نے سورۃ الحج کے اندر یہ فرمایا، اللہ کرے میں آیتیں صحیح پڑھ جاؤں، وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یعنی جس کا ترجمے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اس طرح سے طواف کرے کہ اس میں وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا رہے، یعنی اس کے سوا اور وہ کوئی بات نہ کرے اس طواف کے دوران، اس تیسرے کلمے کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، اور 10 درجے بلند عطا فرماتے ہیں۔ جس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ حج کے دوران بھی اللہ کا ذکر مقصود ہے۔ تو اسی طرح سے پھر جب انسان حج کر لیتا ہے تو اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ کہ یعنی کیا ترجمہ بنتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس یعنی جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ تو پتہ چلا کہ عرفات، وقوف عرفات کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے، اور پھر آیا کہ جو مناسک حج ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے۔ یعنی اس میں اللہ پاک سورۃ البقرہ کے اندر ہی فرماتے ہیں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ یعنی کیا مطلب؟ پھر جب تم حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کیا کرو۔ تو حج کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ نماز سے پہلے بھی اللہ کا ذکر، نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر، نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر، جمعے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر، جمعے کے بعد بھی اللہ کا ذکر، حج سے پہلے بھی اللہ کا ذکر، حج کے دوران بھی اللہ کا ذکر، حج کے بعد بھی اللہ کا ذکر۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جتنے اعمال ہیں نا ان کے اندر ان کی جو اصل روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو اب دیکھیں نا، انسان جو دعوت کا جب انسان کام کرتا ہے کسی بھی شکل کے اندر، تو اب دعوت کی ابتدا کے اندر یعنی جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا معاون بنا دیجئے۔ تو اب اس میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جو اس میں بات کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا معاون بنا دیجئے، تو اس وقت انہوں نے کیا فرمایا تھا، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا۔ اب کیا ترجمہ بنتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے۔ کس لیے؟ اب اللہ پاک آگے کیا فرمائے قرآن پاک کے اندر، کس لیے؟ تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ تو جب انہوں نے نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اس وقت بھی انہوں نے یہی بات فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ ہم آپ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر سکیں۔ اور پھر جب اللہ پاک نے
موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، تو اب وہ جو ہدایات دیں، ٹھیک ہے نا، جب ہم اپنے جو ہے نا وہ اپنے کسی بھی جو ہے وہ خاص آدمی کو کوئی خاص ٹاسک دیتے ہیں نا، تو پھر ہم اس کو کچھ انسٹرکشنز بھی دیتے ہیں کہ بھئی تم جا رہے ہو فلاں کام کرنے کے لیے، تو اس کام کو ان ہدایات کے مطابق کرنا۔ تو اب جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اس کو دعوت دینے کے لیے، تو اب اس میں اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرماتے ہیں، اذهب انت واخوک بآیاتی، پھر کیا فرمایا، ولا تنیا فی ذکری، کہ تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ ولا تنیا فی ذکری، کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ پاک کا ذکر، یہ اتنا اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولوالعزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے دعوت کے کام میں میری یاد سے غافل نہیں ہونا۔ تو اب اس میں ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تھی نا ابتدا کہ دعوت دینے جا رہے ہیں، اب دعوت کے کام کی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک ابتدا ہوتی ہے۔ اب انتہا کیا ہوتی ہے کہ جب مخاطب بات سننے پر آمادہ نہ ہو تو پھر دعوت کا اختتام یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی، پھر تلوار ہمارا تمہارا فیصلہ کر دے گی۔ تو اب جب دعوت کی انتہا کا موقع آیا، یعنی تلوار اٹھانے کا، کافروں کے خلاف جہاد کرنے کا موقع آیا، تو ایسی صورتحال کے وقت بھی اللہ جل شانہ نے ہمیں ذکر کا حکم دیا۔ یعنی سورۃ الانفال کے اندر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اب اگر انسان یہ وذکر اللہ کثیرا اس کے الفاظ نکال دیے جائیں نا اس آیت میں سے مثال کے طور پر، تو بھی فکرہ ٹھیک بن جاتا ہے۔ تو لیکن اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ تم یہ سارے اعمال کرو تو تمہارے یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں نا وہ میری یاد کے ساتھ ہونے چاہیے، اللہ کی یاد کے ساتھ ہونے چاہیے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو یہ ذکر اتنی اہمیت والی چیز ہے، تو اس لیے بھائی ہم جو ہے نا جتنے بھی ہم سلاسل کے اندر، روحانی سلاسل کے اندر بیعت ہوتے ہیں نا اپنی اصلاح کے لیے، ظاہر باطن کی اصلاح کے لیے، جب انسان کسی شیخ سے بیعت ہوتا ہے تو پھر بیعت ہونے کے بعد اس کو جو ذکر اذکار جو اسباق بتائے جاتے ہیں نا، وہ صرف ایک کوئی نفلی چیز نہیں ہے کہ جی بس برکت ہو جائے گی، بزرگوں کے پاس گئے تھے، بیعت ہو گئے ہیں تو انہوں نے کچھ یہ تسبیحاں وغیرہ پڑھنے کے لیے بتا دی ہیں تو چلو برکت ہو جائے گی۔ برکت تو انشاءاللہ ہوگی ہی ہوگی، لیکن ہم یہ دیکھیں نا کہ اگر شریعت کے اندر، قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر اللہ جل شانہ کے ذکر کو، اللہ جل شانہ کی یاد کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ تو اس لیے بھائی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے جو ہے نا وہ جہاں بھی ہم جن بزرگوں سے بیعت ہے، انہوں نے ہمیں پڑھنے کے لیے جو بھی ذکر اذکار کے اسباق وغیرہ بتائے ہوئے ہیں نا، ہم ان کی پوری پابندی کریں گے تو ہمیں اس سلسلے کی پوری برکات حاصل ہوگی اور ہمیں اپنے شیخ سے پورا فیض حاصل ہوگا۔ بیعت کی حقیقی برکات، اللہ والوں سے بیعت ہونے کی جو کامل اور حقیقی برکات ہے نا، وہ ان کی اطاعت پر مرتب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم ان کی پوری اطاعت کریں گے، ان کے بتائے ہوئے اعمال کی پابندی کریں گے اور جن چیزوں سے ہمیں انہوں نے بچنے کا حکم دیا ہے ہم اس سے بچیں گے، تو ہمیں بیعت کی اور روحانی سلاسل کی اور اپنے مشائخ کی جو ہے نا وہ روحانی توجہات بھی حاصل ہوں گی، سلسلے کا فیض بھی حاصل ہوگا، جس کی مدد سے انشاءاللہ تعالی ہماری ظاہری باطنی روحانی ترقی بھی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔